جیسے عرض کیا تھا کہ جس کے ساتھ خدا رشتہ توڑ دیتا ہے اس کے ساتھ ہم رشتے جوڑ نہیں سکتے. یعنی جو ملعون ہے جس کے اوپر خدا کی لعنت ہے، خدا نے اس کے ساتھ اپنا رشتہ توڑا ہوا. بیسکلی وہ تارک الصلاح کا یہی ہے، کیونکہ خدا نے اس کے ساتھ رشتہ توڑا ہوا ہے تو ہمیں بھی کہا ہے کہ آپ نے رشتہ. اب آیا تارک الصلاح وہ شخص ہیں جو مثلاً اگر ایک دن میں جو 5 وقت کی نمازیں ہیں اس میں سے وہ 2 پڑھتا ہے 3 نہیں پڑھتا. آیا آپ اس کو تارک الصلاح کہیں گے یا آپ اس کو کہیں گے کہ جو کوئی بھی نہیں پڑھتا؟ صحیح. ایک شخص ہے جو کہ صبح سے لے کے شام تک جو جتنی بھی نمازوں کا ٹائم آتا ہے ان کو وہ چھوڑ دیتا ہے. ایک وقت ہے کہ نہیں وہ 5 میں سے 2 کو پڑھتا ہے 1 کو پڑھتا ہے. تو تیسری سچویشن ایک ایسا شخص ہے جو 6 مہینے نمازیں پڑھتا ہے لیکن 6 مہینے پھر وہ ترک کر دیتا ہے، وہ پڑھتے ہیں. اب تارک الصلاح جو ہے اگر آپ اس کو اسٹریٹ ترجمہ کریں گے تو اسٹریٹ ترجمہ یہ بنتا ہے وہ شخص جو صلاح کو چھوڑتا ہے، جو صلاح کو چھوڑتا ہے، جو صلاح کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو ترک کرتا ہے، جو نماز کو مس کرتا ہے. اب ہمارے لیے جو ہے وہ ہم اس طرح سے تصور کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ کبیرہ اس کو نہیں سمجھا نا کہ جو نماز کو قضا کرتا ہے، ہم نے اس کو گناہ کبیرہ نہیں سمجھا. تو ہمارے لیے یہ نارم ہے. اس لیے ہمیں تارک الصلاح کی اس حدیث کے اندر بڑی وہ عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ بہت سارے ہمارے رشتے دار اس طرح سے کیا ہے کٹ جائیں گے. کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ یہی کہ ٹھیک ہے انہوں نے کبھی عید کی پڑھ لی نماز، انہوں نے مثلاً کبھی جمعہ میں جا کے پڑھ لی، عاشور کے دن ہو سکتا ہے ماہ رمضان میں کبھی جو ہے وہ ممکن ہے. اب آپ اس کو اگر میں اس کو کھولوں گا نا آپ کے لیے، کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس کو اوائڈ کیا ہے تھوڑا سا، اب اس کو میں اور بھی کوشش کر سکتا ہوں، ابھی بھی کر سکتا ہوں اوائڈ کرنے کی، میرے کو بات نہیں میں اس کو کھولوں. لیکن آپ سے جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نماز کو ترک نہ کریں، اس کو ترک کرنا بہت بڑا گناہ ہے. اگر اس کی تھوڑی آپ کو میں شدت کا احساس دلوانا چاہوں، میں آپ کو بلاتا ہوں آئے میرے پاس، آپ نہیں اٹھتے، سارے آپ کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو بلا رہا ہوں آپ نہیں اٹھتے. میں آپ کو بلا رہا ہوں کہ آپ آؤ، سارے دیکھ رہے ہیں کہ آپ نہیں اٹھ رہے. کتنی بری چیز ہے یا نہیں؟ اگر ہم مولانا بلا رہے ہیں ان کے ایک اشارے پہ بندہ جب اٹھ کے جو ہے ان کے پاس دوڑ کے جائے، کیا ہو گیا تمہیں، کیا مشکل ہے تمہارے ساتھ؟ یعنی کئی دفعہ ہم نے دیکھا آپ کو کہ نگاہ پانی کی طرف سے میل پڑتی ہے، آپ کو یہ اشارے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ پانی اس نے پینا ہے، فوراً جو ہے وہ پانی ڈال کے آپ پیش کر دیتے. یہ تو بندوں کے ساتھ ہمارا حال ہے نا. وہ خالق کل کائنات قادر کل شے ہمیں بلاتا ہے، ہمیں کہتا ہے ہمارے پاس آؤ، ہم کہتے ہیں ہم نہیں آتے. اور پوری کائنات کے سامنے ہم اس کام کو کرتے ہیں. وہ میں کہتا ہے فجر کے لیے آؤ، اس ٹائم پہ تم نے آنا ہے، ہم کہتے نہیں آئیں گے، نہیں آئیں گے، کر لو جو کرتے. اب یہ چھوٹی بات ہے. کائنات کل شے نے بلایا ہے، خالق کل شے نے بلایا ہے، قادر اعلیٰ کل شے نے جو ہے وہ بلایا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم نہیں آئیں. بہت بہت زیادہ بری بات ہے. کیا ایسا ممکن ہے جن گناہوں کو خدا معاف کر دے تو بھی پیوریفیکیشن کے لیے گناہوں پر پہلے عذاب کسنے کی صورت میں پہلے ہو پھر انسان پیوریفائی ہوگا؟ جی، گناہ کے لیے اگر تو آپ نے خود سے 3 منٹ ہے ہمارے پاس، اگر تو آپ نے خود سے توبہ نصوحہ کر لی. توبہ نصوحہ کے لیے کیا ہے کہ امام نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کا جو گوشت ہے وہ گل کے آپ کی ہڈیوں تک پہنچ جانا چاہیے. جس طرح سے آپ نے مثلا خدا کی وہ نافرمانی کے اندر گوشت چڑھایا تو اس طرح سے پگھلانا ہے.
راتوں کو جاگنا ہے، جو آپ سے مس ہوئے تھے واجبات ان کو پورا کرنا ہے، کسی اگر ایک بندے کا حق تھا تو اس کے حق کو جو ہے وہ واپس کرنا ہے، ندامت کے ساتھ، اس طرح سے ندامت کے ساتھ کہ اندر سے انسان بالکل چورے چورے ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، اس طرح سے اگر فیل ہو کے وہ شخص جو ہے وہ توبہ کرتا ہے اور دوبارہ اس گناہ کی طرف نہیں برداشت کرتا تو اس کی کوئی پیوریفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر شخص گناہ کی توبہ اس طرح سے کرتا ہے کہ 2 دنوں کے بعد دوبارہ وہی گناہ کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کو پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے، یا یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر وہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جس بیماری کے اندر اس کے گناہوں کی وہ پیوریفیکیشن ہو جائے تو پھر شخص سرخرو ہو سکتا ہے۔ لیکن موسٹ آف اس جتنے یہاں پہ بیٹھے ہیں جو اپنے آپ کو بہت زیادہ متقی پرہیزگار بھی سمجھتے ہیں، عذاب قبر موسٹ آف اس کو اشار قبر ہوگا۔ اگر برزخ میں بھی ہم سرخرو ہو گئے، روز معاشرے میں بھی سرخرو ہو گئے، اشار قبر تو تقریباً ہم سب کے لیے ہے۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے اس کو اوائڈ کرنے کا کہ آپ اس دنیا سے شہید ہو کے جائیں، اپنے خون میں غلطہ اوپر سے نیچے خدا کے سامنے حاضر ہوں گے، فرشتوں کے سامنے حاضر ہوں گے، ملائکہ کے سامنے حاضر ہوں گے، تو اشار قبر آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ بیسٹ اس کو ذرا ایکسپلین کریں۔ اشار قبر آپ نے وہ فلو کبھی ہوا ہے، ہمیں فلو ہوا ہے نا، کہ فلو وائرسز ہوتی ہیں، بس یہ ختم کر دیں 30 سیکنڈز ہو رہے ہیں۔ کئی وائرسز ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کے جسم کو یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک ایک سیل جو ہے نا وہ درد کر رہا ہے، وہ آپ نے فیل کیا، آپ اس کو میگنیفائی کرتے جائیں، وہ جو درد ہے نا اس کو میگنیفائی کرتے جائیں، 1000 سے کریں، ملین سے کریں، ٹریلین سے کریں، جتنا بھی آپ اس کی ایکسٹریم سوچ سکتے ہیں نا، اشارے کا اس طرح سے ہوگا۔ اگر آپ کو کبھی ایسا نہیں ہوا تو ایسے تصور کریں کہ آپ کے ایک ایک ذرہ ایک ایک سیل جو ہے وہ درد کرے لیکن اس کی شدت بہت زیادہ ہو، اس سکویزنگ کا جو چارج ہے وہ پریشر ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یا ایک اور آپ کو ایگزامپل دے دیتے ہیں، آپ نے کبھی گاڑیوں کو ریسائیکل ہوتے دیکھا ہے؟ وہ مشین ہوتی ہے نا جس میں گاڑیاں ڈالتے ہیں، وہ آپ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں وہ گاڑی، اور یہ جو کر رہا ہے یہ آپ کی قبر ہے، اس طرح سے پیس کے کرا کے وہ جو ایک چھوٹی سی اتنی بڑی گاڑی ہوتی ہے وہ چھوٹی سی میں ہو جاتی ہے نا، بیسیکلی انسان جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو فیل کرے گا۔ انشاءاللہ کہ خدا ہمیں یہ نہیں دے گا۔